الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أولي البررة التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام مشکلات کا اسلامی حل لے کر فاروق شاہ تقوی ٹی وی کے ناٹنگھم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. الحمدللہ آج 2 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا اللہ نے پھر موقع عطا فرمایا ہے. اللہ کریم ہمارے اس پروگرام کو امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے لیے نفع بخش بنائے اور ہمارے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی کا سبب بنائے، اور تکبیر ٹی وی کی تمام انتظامیہ اور عملے کو بھی اس کی برکات نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. خواتین و حضرات، پروگرام مشکلات کا اسلامی حل ان بہنوں اور بھائیوں کے ان تمام سوالات کے جواب کے لیے اور روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کے حل کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہی حل پیش کیا جائے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے، اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیضان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی ضرورت رب العالمین جل جلالہ پورا فرماتے ہیں. کبھی انسان کی سوچ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے ہٹ کر کسی دوسری طرف بھی چلی جاتی ہے، اور بندہ اتنا بے یقینہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم اب مجھے اس مشکل سے نجات نہیں دے گا، مجھے کوئی اور راستہ ایسا سجھائی نہیں دے رہا جس سے کہ میری پریشانیاں دور ہوں. اس لیے وہ اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے. پھر انجام یہی ہوتا ہے کہ ناکام و نامراد ہو کر پھر سوچتا ہے اسی اللہ کی بارگاہ میں ہی اسی کا دروازہ سائل بن کر کھٹکھٹانا چاہیے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خلاق عالم جل جلالہ کی کرم نوازی اور انسانوں کے ساتھ اس کی محبت ہے کہ وہ بندوں کو پھر اپنی بارگاہ میں واپس لوٹا دیتا ہے. اور پھر جب وہ اس کی بارگاہ میں لوٹ کے آتے ہیں تو وہ کوئی تانا نہیں دیتا، ہاں آئے ہو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر، بلکہ انہیں خوش آمدید کہتا ہے، اور بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ لبیک سے اس کے جواب دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا. اب خواتین و حضرات، میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو ضروریات ہیں جب ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ نہ پھیلائے اور کسی غیر کے دروازے پہ جائے، تو اللہ نے ہمیں اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ سارے کا سارا طریقہ جس طرح وہ بندہ جا رہا ہے، اس کے ذہنوں میں جو سوالات آ رہے ہیں اور جن دروازوں پر وہ دستک دے رہا ہے، اس میں اپنی ذات نہیں، اس کو یہ سارا کام شیطان اس سے کروا رہا ہے.
اب اس کی وجہ کہ شیطان اس سے یہ کام کیوں کروا رہا ہے، اس کے لیے رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مجھے بھلا دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا نام لینا بندہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر چھوڑ دینے کی وجہ سے اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے شیطان کو دور رکھنا ہے بندوں نے، تو جب وہ شیطان کو دور رکھنے کے آلات استعمال نہیں کرتے، وہ سورسز اور ذرائع استعمال نہیں کرتے، تو پھر وہ ان پر غالب آ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے میں جس طرف جا رہا ہوں آخر بھلائی ہی کا راستہ ہے نا، میں اپنی ان پریشانیوں کے حل ہی کے لیے ہی کسی اور دروازے کو جا کر کھٹکھٹا رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ کی توجہ اس آیت کریمہ سے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ایک ایسے مسئلے کی طرف دلانا ہے کہ جس کو اگر غور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت سے ہمارے مسائل و مشکلات اور پرابلمز خود بخود دور ہو جائیں گے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، رحمان کا ذکر نہیں کرتے، تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا قرین ہوتا ہے۔ میں نے یہ قرین کے لفظ کو پیش نظر رکھ کر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اس ایک موضوع کی طرف جو لوگوں کے لیے ایک بڑا دلکش بھی ہوتا ہے اور دلچسپی سے خالی بھی نہیں ہوتا۔ جتنی بھی لوگ عملیات کے میدان میں ہیں ان کے پاس مشکلات کے حل کے لیے مختلف ذرائع ہیں۔ کچھ لوگ موکلات کو استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف اللہ کا کلام استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے لیے ہمزاد کو استعمال کرتے ہیں، کچھ جنات کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ شیاطین کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ مومن اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ان سارے ذرائع میں سے۔ پریشانی یقیناً بندے کو ہوتی ہے اور پریشانیوں کے حل کے لیے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے، تو دوست احباب اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اگر کوئی راستہ اہل ایمان کو ان کے اپنے دین اسلام سے نہ ملے تو پھر تو وہ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹائیں۔ جب اللہ نے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے ہیں تو پھر انہیں کسی غیر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک موکلات سے کسی کام کے لیے مدد لینا اور ان سے کام کروانا، دوسرا ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمزاد سے مدد لینا اور اس سے مشکلات کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی مدد طلب کرنا اور اس سے کوئی راستہ ڈھونڈنا یا اس کے سپرد کر دینا۔ میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ہمیں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس میں کون سا کام ہمارے لیے جائز ہے اور کون سا کام ناجائز۔ دو لفظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کیے ہیں جو ایک عملیات میں ٹرم اور اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ایک موکل اور دوسرا ہمزاد۔ ہمزاد کے لیے اور موکلات کے لیے دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ ہمزاد ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور موکل عربی زبان کا لفظ ہے جو استعمال ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ مسند امام احمد میں ہے، اس کا میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ دو موکل ہوا کرتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا فرشتہ۔ شیطان، اب اس کے لیے میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے میں مطابق آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کے ساتھ ایک شیطان اور دوسرا فرشتہ اللہ کریم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، جو شیطان مقرر ہوا ہے اس کے لیے حضور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوا کرتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنا لیا ہے۔ تو شیطان انسان کو اپنی مرضی کے ساتھ چلاتا ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا شیطان ہے اس کو اللہ نے میرا فرما بردار بنا دیا ہے، میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، اب یہ مجھے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی سے چلا کرتا ہے۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتائی وہ کیا کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ بندے کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایک اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے اس کو اپنا فرما بردار بنا لیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے چلتا ہے۔ اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے اسی کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جتنے حضرات نے بھی عملیات کی کتابوں میں ہمزاد کا کوئی پروف اور دلیل ڈھونڈی ہے، انہوں نے یہی آیت کریمہ دلیل کے طور پہ پیش کی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہوتا ہے، اس کو قرین کہتے ہیں، لیکن وہ جو ہوتا ہے جس کو قرین کہتے ہیں وہ ہے کون؟ انہوں نے قرین کا معنی ہی ہمزاد کیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہی قرین ہمزاد ہے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان پر مسلط ہوتا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ جو ذکر اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے بندے کو غافل کرتا ہے اور خدا کی طرف نہیں جانے دیتا، وہ اس پر مسلط ہوتا ہے اور وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی ہمزاد ہے تو وہ کیا ہم اس سے اپنی مرضی سے کوئی کام لے سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے، اور ہمارا فرما بردار ہو جانے میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ کسی اور کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ فرما بردار اگر وہ ہوا ہے تو صرف آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب یہ ہے کہ اگر فرما بردار نہیں تو پھر لوگ اس سے کام کیسے لیتے ہیں؟ تو کام لینے کے لیے اب یہ ہے کہ پہلے وہ آپ سے کچھ منوائے گا، پھر آپ کا کوئی کام کرے گا، اور اگر آپ سے منوائے گا تو وہ کیا منوائے گا؟ جو اس کا کام ہے وہی منوائے گا۔ اور شیطان کا کام ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی۔ لہٰذا اس میں یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بندہ جب کسی ہمزاد سے کام لیتا ہے تو کام اگر ہو بھی جائے اس کا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس نے اس ہمزاد سے یہ کام لیا ہے اس نے ہمزاد کے لیے کیا کام کیا ہے۔ یقیناً وہ کام کوئی دینی نہیں ہوگا، اس میں تلاوت قرآن حکیم نہیں ہوگی، اس میں کوئی نوافل کی عبادات نہیں ہوگی، یقیناً اس میں کوئی ایسی ہی بات ہوگی جو خدا کی نافرمانی کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے لیے۔ تو ابھی ٹائم ایک بریک کا ہونے کو ہے، لیکن ایک بات جی تو مجھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بریک سے پہلے کچھ ٹیلی فون کالز ہیں، ان کو بھی سننا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام 2 ہفتوں کے بعد ہوا ہے۔ یقیناً ہم ممنون ہیں ان بھائیوں اور بہنوں کے جو ہمارے اس پروگرام کو محبتوں سے سنتے ہیں، اور پھر پورا ہفتہ، بلکہ جب تک دوبارہ بدھ کے پروگرام میں میری حاضری نہیں ہوتی مجھے مسلسل دعاؤں سے نوازا جاتا رہتا ہے۔ تو ابھی پہلی ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اس پروگرام کو نفس بخش بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ صاحب، مجھے بہت مسئلہ ہے گھر میں کہ ہیلو جی بہن فرمائیے۔ جی میری 2 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں، لیکن 2 بیٹیاں بڑی والی ہیں، ان میں آپس میں لڑائی بڑی رہتی ہے، اور اب بول چال اتنی بند ہے۔ سیکنڈ والی کی میں شادی کر رہی ہوں، ماشاءاللہ 18 کی ہے وہ،
تو ابھی نیکسٹ منتھ اس کی شادی میں کر رہی ہوں، تو بڑی کے ساتھ بالکل نہیں بول رہی، بات نہیں کر رہی. وہ بڑی کہہ رہی میں اس کی شادی میں بھی نہیں آؤں گی، لیکن اس نے تھوڑا سا وہ ہوئی ہے تھوڑی نرم بڑی والی، لیکن چھوٹی بالکل اٹل ہے اپنے فیصلے پہ، کہتی میں نے بالکل اس سے بات نہیں کرنی. ابھی میں ماشاءاللہ سے پڑھتی بھی ہوں، کافی قرآن پاک پڑھتی ہوں، نمازیں سب کچھ، ان کو پھونکے بھی مارتی رہتی ہوں، دم کرتی رہتی ہوں، اس کے باوجود جو ہے نا یہ حال ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. مجھے پلیز آپ کوئی وظیفہ بتائیے گا کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے 1 مہینے بعد، اور ان دونوں میں آپس میں صلح صفائی ہو جائے، ایک دوسرے کی نفرتیں دور ہو جائیں ان کی طرف سے، پلیز. بہن بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کو اور سارے خاندان کو آپس میں محبتیں عطا فرمائے گا. جی نیکسٹ فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے نا 3-4 ویک پہلے آپ کو فون کیا تھا اور آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا تھا استغفار 70 مرتبہ اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم. تو وہ میں کنٹینیو رکھوں. میرا تھوڑا سا کام ہوا ہے مگر ابھی کوئی بالکل اور آگے پتہ نہیں چل رہا. ویزے کے لیے میں نے پتہ کیا تھا اور کاروبار کے لیے. جی کوئی ہے یاد کتنے دن ہوئے تقریباً نارمل جو وظائف ہیں؟ مجھے 6-7 ویک ہو گئے. 6-7 ویک. بہت مہربانی، بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں یہ جو وظائف ہیں. جی کچھ اور فرمانا چاہیں گے آپ؟ وظائف کے لیے میرے سارے بہن بھائی ذہن میں رکھیں کہ نارمل 7 دنوں میں وظائف سے کام ہوتا ہے. پھر اگر خدا نخواستہ کوئی بات زیادہ رکاوٹ والی ہو تو اس میں 11 دن بھی لگتے ہیں، پھر اور زیادہ ہو تو 21 دن بھی لگتے ہیں، اور زیادہ ہو تو 41 دن بھی لگتے ہیں. لہٰذا جن دوستوں بھائیوں بہنوں کو میں نے وظائف بتائے ہیں وہ یقیناً اطلاع تو مجھے دیتے رہیں، مجھے کوئی اس میں شکایت نہیں ہے، لیکن کام کے لیے یقیناً انہیں 41 دن کے بعد رب العالمین ضرور کوئی نہ کوئی انعام اور کرم نوازیوں سے نوازے گا. بہت شکریہ. آپ وظائف جاری رکھیے. 41 دن تک اگر خدا ناخواستہ کام نہ ہو پھر مجھے اطلاع دیں، یقیناً اس میں کوئی اور رکاوٹ ہوگی، اس کو دور کرنے کا بھی کوئی راستہ ہم نکالیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی نیکسٹ فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہوئی ہے. نیکسٹ فون کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی فون کال پھر ڈراپ ہوئی ہے. نیکسٹ فون کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعاؤں کا انتظار ہے. جی اللہ کا شکر ہے. شاہ صاحب آپ سے بات کرنی تھی. میں نے میرا کوئی امیگریشن کا معاملہ ہے، یا کوئی میں ادھر 1990 سے ہوں ادھر. جی ہیلو جی فرمائیے. جی 1990 سے کوئی اس ملک میں رہ رہا ہوں. تو ایک میرا کیس بھی 2001 سے 2 سے کوئی چل رہا ہے. 12 سال تو کیس کو بھی ہو گیا ہے، لیکن وہ دفعہ ریفیوز ہو گیا ہے. پھر میرا کام چلتا نہیں ہے. ایک دفعہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم ایک اسٹے دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر انکار کر گئے ہیں. تو میرا اس وقت کوئی کام بھی نہیں ہے، بہت مشکلات میں پڑا ہوں. تو آپ میرے لیے کوئی حل بتا دیں یا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کہ آپ کا اکیلے کا کیس آپ نے بھیجا ہوا ہے یا کسی اور کا بھی آپ کے ساتھ ہے؟ نہ میں نے اکیلے بھیجا ہوا ہے شاہ صاحب. جی بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ پروگرام سنتے رہیں، یقیناً اللہ کریم آپ کے لیے اپنی رحمت کا کوئی دروازہ کھولے گا. بہت شکریہ. جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام محمد زمان ہے. جناب زمان صاحب فرمائیے. جی محمد زمان صاحب. جناب میں بری سے بول رہا ہوں. میری کوئی تھوڑی سی پریشانی ہے، اس سے میں نے پوچھنا تھا کوئی تھوڑا سا. جی حکم فرمائیں، جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ عرض کروں گا. میری بچی تو میرا داماد جو ہے نا وہ آپس میں تھوڑے سی کسی نے کہا کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو میں نام بتاتا ہوں بچی کا داماد کا. جی بہت شکریہ. آپ ٹیلی فون ابھی نام نہ بتائیں، مجھے کنٹرول روم سے فون لے لیں تو بعد میں. میرا خیال یہ ہے کہ
نام جتنے مجھے کوائف ان کی ضرورت ہوگی آپ سے میں ٹیلی فون پر لے لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ان کو محبتیں نصیب فرمائے اور ان کے اختلافات دور فرمائے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو پریشانیوں سے نجات دے گا۔ خواتین و حضرات، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔